عنوان ہے نور کے ظہور سے پہلے۔ چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ اس گہری تاریکی کے سمندر میں صرف ایک نور خدا کے وجود کے ساتھ گم تھا۔ تاریکیاں، تنہائیاں اور خاموشیاں خدا کے کشورستان تھیں۔ نہ کوئی اس کی حمد و ثنا کرنے والا تھا اور نہ کوئی اسے پہچاننے والا تھا۔ اس کی قوت تخلیق نے کروٹ لی۔ اچانک ایک دن گہری خاموشی کے سمندر میں انتشار پیدا ہوا اور چاروں طرف لفظوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ خاموشی کی حدیں ٹوٹنے لگیں اور حرفوں کی تخلیق ہونے لگی۔ وہ خوش ہو اٹھا، الفاظ وجود میں آنے لگے۔ اس نے اظہار کرنا چاہا، جملے بننے لگے، طرح طرح کے حروف وجود میں آتے گئے اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتے گئے۔ ہزاروں کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ انہیں اپنی گرفت سے گاہے بگاہے آزاد کرنے لگا۔ حرفوں کی یہ آزادیاں رنگ لائیں۔ وہ آزاد ہوتے ہی اس کی حمد و ثنا کرنا بھول جاتے، آپس میں جھگڑنے لگتے، ایک دوسرے پر اپنی اجاراداری قائم کرنے کے لیے نت نئے فتنوں کو جنم دینے لگتے، سرحدوں کا تصور پیدا ہونے لگتا، حکومتیں بننے لگتیں اور مختلف طرح کے حرفوں کی ریاستوں کے درمیان تصادم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کچھ ایسے حروف تھے جو آزادی کی ان تمام مرحلوں میں اپنے معبود کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے۔ یہ نافرمانوں سے الگ تھے، مقتا تھے۔ خدا انہیں ہر مرحلے میں پکارتا، اے میرے اطاعت گزار حروف، یقیناً میں تمہیں بلند مقام عطا کرنے والا ہوں، تمہیں وہ شرف بخشنے والا ہوں جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ اٹھو، جاؤ میرے نافرمان حرفوں کے درمیان اور انہیں یقین دلا دو کہ میں ہی انہیں پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی انہیں مٹانے والا ہوں۔ پھر کیوں وہ میری حمد و ثنا کرنا ترک کر دیے ہیں؟ انہیں میرے غضب سے ڈراؤ کہ وہ اب بھی راہ راست پر آ جائے۔ یہ سنتے ہی وہ حروف نکل پڑتے، گمراہ حرفوں کے درمیان پہنچتے اور انہیں سمجھانے لگتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے پھر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی کے رحم و کرم پر تم آج بھی زندہ ہو؟ تو تم اس کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو، وہ چاہے تو تمہیں ایک پل میں مٹا سکتا ہے اور تم مٹنے والے بھی ہو، اس لیے اس کے غضب سے ڈرو۔ یہ سنتے ہی گمراہ حروف ان کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے، تو صرف تم ہی خدا کی پیروی کرتے ہو اور ہم بھٹک گئے ہیں؟ ہمیں تو اس نے محض اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، پھر وہ ہمیں بھلا کیوں کر مٹائے گا؟ وہ حروف انہیں مزید ڈرانے کی کوششیں کرتے مگر بے سود۔ وہ اپنی جگہ اڑے رہتے اور جب ان پر زیادہ زور دیا جاتا تو وہ ایک ساتھ اطاعت گزار حرفوں کو مٹانے کے لیے دوڑ پڑتے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے معبود کو پکار اٹھتے، اے خدا، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آواز گونجتی، میں تمہاری فریاد سن رہا ہوں، ظالم بخشے نہیں جائیں گے، تم میری حمد و ثنا کرتے رہو۔ اطاعت گزار حروف سجدہ شکر ادا کرتے اور خدا انہیں گمراہ حرفوں کی نگاہوں سے غائب کر دیتا اور نافرمانوں پر قہر ٹوٹتا۔ میں نے تمہیں آزادی عطا کی تھی کہ تم میری حمد و ثنا کرو گے، نہ کہ گمراہ ہو کر مجھے بھول جاؤ گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر ظلم کرو گے۔ تم نے اس حقیر آزادی کو اپنی خود مختاری کا سامان بنا لیا، دیکھو میں تمہیں کیسے نیست و نابود کرتا ہوں۔ آواز سنتے ہی گمراہ حرفوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی، اے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نے ہی ہمیں بنایا اور تو ہی ہمیں مٹائے گا؟ نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ گمراہ حروف چلانے لگتے مگر دیر ہو چکی ہوتی، خدا قہار بن چکا ہوتا۔ حرفوں پر قیامت آ جاتی، وہ نیست و نابود ہو جاتے اور وہ مقتا حروف خدا کی پناہ میں آ جاتے، اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔
اور خدا ان سے پھر وعدہ کرتا، اے میرے اطاعت گزارو، اے میرے رازدارو، میں تم سبوں کو مقام شرف عطا کروں گا، تم میرے فرمان و عنوان بن کر ہمیشہ روشن رہو گے۔ پھر گہرا سکوت، طویل وقفہ، ظلمت کے کشورستان کو اجالتا بس ایک نور روشن، منظر بدلتا ہوا، اس نور کے منبع سے ایک نور کا ٹکڑا الگ ہوتا ہوا، سیاہی پر بجلی گرتی ہوئی، زوردار دھماکے کی آواز گونجتی ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھا، ابھی تک رات کی سیاہی میں آسمان پر چھائے گھنگور بادل زمین پر قہر ڈھا رہے تھے، بجلی تڑپ رہی تھی اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ یا خدا، میں کس دنیا کی سیر میں تھا۔